اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 11، 4 دعائیں۔ ایک بہت مالدار شخص انتہا درجے کا شرابی اور متکبر تھا۔ دولت کے نشے میں اس شخص کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی مجلس میں ہر وقت شراب کے جام چھلکتے رہتے۔ ایک دن اس کے ہاں اسی طرح کی مجلس قائم تھی۔ اس نے کچھ دوستوں کو شراب و کباب کی محفل میں بلا رکھا تھا۔ اپنے غلام کو اس نے 4 درہم دیے اور کہا، جاؤ بازار سے ان مہمانوں کے لیے پھل خرید کر لے آؤ۔ راستے میں غلام کی ملاقات ایک زاہد اور عابد شخص منصور بن عمار سے ہو گئی، جو غریب مسافر مگر مستجاب الدعوات تھے۔ غلام نے انہیں کہتے ہوئے سنا، جو مجھ غریب مسافر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے جٹ سے وہ 4 درہم نکالے اور انہیں تھما دیے۔ منصور بن عمار کہنے لگے، بتاؤ میں تمہارے لیے کون سی 4 دعائیں کروں؟ غلام نے کہا، میرا آقا انتہائی پتھر دل ہے۔ پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری یہ کہ میں نے جو 4 درہم دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تیسری یہ کہ میرا آقا شراب پینے اور دوسرے بڑے گناہوں کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے آقا کو، آپ کو اور ساری قوم کو معاف فرمائے۔ منصور بن عمار نے غلام کے لیے یہ دعائیں کر دی۔ غلام جب واپس آیا تو مالک نے دیکھتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہارے ہاتھ بھی خالی ہیں، پھل کہاں ہیں؟ جواب میں غلام نے منصور بن عمار کے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ غلام کی وضاحت سن کر مالک کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ بچار کے بعد بولا، تم نے اپنے بارے میں کیا دعا کروائی تھی؟ میں نے اپنے بارے میں یہ دعا کروائی کہ مجھے آپ کی غلامی سے نجات مل جائے۔ مالک نے کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ مالک نے پھر پوچھا، دوسری دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان 4 دراہم کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ مالک نے کہا، ان 4 دراہم کے بدلے میں تمہیں 4000 درہم دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ مالک نے پھر پوچھا، تیسری دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر اس نے شراب کے برتنوں کو ہٹانا اور توڑنا شروع کر دیا اور پکا ارادہ کر لیا اور کہنے لگا، اچھا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر پوچھا، چوتھی دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، شیخ منصور بن عمار اور ہماری ساری قوم کو معاف فرمائے۔ مالک نے کہا، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب مالک رات کو سویا تو اسے خواب میں بشارت دی گئی کہ جو کام تمہارے بس میں تھے تم نے کر دیے، اب تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کام اللہ کے اختیار میں ہے وہ کیا اسے نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے، تیرے غلام منصور بن عمار اور دوسری تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ قرض کی ادائیگی کی دعا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک مقروض غلام آیا اور کہنے لگا، آزادی کے لیے طے کی جانے والی رقم کے قرض نے تو مجھے عاجز کر دیا ہے، ہو سکے تو میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، میں تمہیں وہ الفاظ سکھاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے۔ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ الہی، رزق حلال کو حرام کے مقابلے میں میرے لیے کافی کر دے اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔